ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص نے یہ کویسچن کیا ہے کہ میرا نکاح ہوا تو مجھ سے تو مولوی صاحب نے سب مطلب میرا بیوی کا نام لیا، اس کے والد کا نام لیا، مہر کا ذکر کیا اور کلمے وغیرہ پڑھائے، لیکن میری بیوی سے جب وہ جا کر انہوں نے یعنی جو وائف ہونے والی تھیں ان کو کلمے وغیرہ تو پڑھائے لیکن ان سے اجازت طلب نہیں کی، یعنی میرا نام نہیں لیا، میرے والد کا نام نہیں لیا، مہر کا ذکر نہیں کیا اور آ کے بس نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ سمجھ لیجئے کہ جو وکیل یہ ہوتا ہے نا، قاضی صاحب خود جا کر لیں یا کسی کو آپ وکیل بنا کر بھیجتے ہیں، اگر قاضی صاحب خود جائیں گے تو وہ قاضی بھی ہے وکیل بھی ہے، یا کوئی دوسرا آدمی جاتا ہے، اسے لڑکی سے اجازت لینی ہوتی ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے؟ لڑکی کہے کر دیا جائے تو بس یہ اجازت ہو گئی۔ اب یہ اجازت ہے، ایجاب نہیں ہے۔ اب یہ محفل میں آ کر جب وہ قاضی یا وکیل یہ کہتا ہے لڑکے سے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ جو اس نے بولا ہے یہ ہے ایجاب، اور جب لڑکا کہتا ہے قبول کیا تو یہ ہے قبول۔ تو لڑکی کی اجازت پہلے درکار ہوتی ہے۔ اب اس میں جو سچویشن سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے لڑکی سے اجازت نہیں لی باقاعدہ اور آ کر انہوں نے نکاح پڑھا دیا، اور یاد رکھیں کہ جب اجازت نہ لیں اور کوئی غیر آ کے نکاح پڑھا دے نکاح ہو جاتا ہے، اس کو نکاح فضولی کہتے ہیں، اور یہ لڑکی کی اب اجازت پر موقوف ہے۔ اب اگر وہ مطلب لڑکی کوئی منع نہ کرے، رخصتی ہو گئی چلی گئی، تو یہ اس کی زبان سے تو نہیں لیکن عمل کے ذریعے اجازت ہوگی، نکاح ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ کہ یہ مولوی صاحب جو تھے انہوں نے لڑکی سے اجازت نہیں لی، کلمے پڑھائے اور آ کر لڑکے سے قبول کروا لیا، یہ نکاح فضولی ہوا۔ فضولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ نے تصرف کی اجازت نہ دی ہو اور آپ کی اجازت کے بغیر وہ تصرف کر لے، جیسے میں آپ کی چیز بغیر آپ کی اجازت کے کسی کو بیچ دوں، یہ بیع فضولی کہلائے گی، یہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اسی طرح نکاح کسی کا کسی سے پڑھا دیا اس شخص کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے، اس شخص کی اجازت پر موقوف ہوگا اور یہ خلاف سنت ہوگا۔ لہٰذا جب آپ کسی کو نکاح پڑھانے کے لیے لے کر آئیں تو ہر شخص ایسے عام آدمی کو نہ لے آیا کریں جیسے ان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے نکاح پڑھانا ہے، بلکہ واقعی جو صحیح صاحب علم ہوں ان سے نکاح پڑھایا کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا یہ غسل کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہے تو پاکی کی نیت حاضر کریں، اور ویسے اگر کرنا ہے تو اگر جمعے میں کر رہے ہیں تو جمعے کی سنت کی ادائیگی کی نیت کریں، اور نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی، صرف دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ آپ واش روم میں پہنچ گئے، کپڑے اتار دیے اور اب نیت کے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ جب انسان ستر کھول دے تو کلام کرنا بالکل منع ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست وغیرہ لگی ہے اسے دور کریں، اپنے مقام ستر کو دھوئیں۔ اس کے بعد بالکل نماز کی طرح کا وضو کریں، اس کے بعد پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں اچھی طرح تاکہ کوئی بعد میں جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر، اس میں تقریباً سارا یہاں کا دھڑ دھل جائے گا، پھر اپنے سر اور بقیہ دھڑ پر اچھی طریقے سے پانی بہائیں۔ خاص طور پہ وہ جگہیں کہ غسل جنابت میں وہ جگہیں کہ جہاں پانی نہ پہنچنے کا آپ کو امکان یا خوف ہو، وہاں خاص طور پر جیسے گلے اور یہ تھوڑی کی ملنے کی جگہ ہے، بغل کے نیچے ہے، اگر آپ بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو پنڈلی اور ران جب مل جاتی ہے تو گھٹنے کے نیچے کی جگہ، اس جگہ اچھی طریقے سے پانی بہانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ جسم خشک کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سے سنت کے مطابق آپ کو طریقہ بتایا، اس کو فالو کریں۔ اگر کوئی شاور کے نیچے نہا رہا ہے اور اس کو اس طرح ترتیب کو نہ کرے بلکہ ویسے ایک دم پانی پورے بدن پہ بہا لے تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایسی سوئمنگ پول میں کوئی اترتا ہے، 1-2 ڈبکی لگائے، تھوڑا سا حرکت کرے، تمام سنت ایک ساتھ ادا ہو جائیں گی، اس کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ وضو اگر اس نے پہلے کیا ہوا ہے تو یہ دونوں اس میں پورے ہو جائیں گے، ورنہ باہر نکل کے یہ 2 فرائض علیحدہ سے پورے کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے کہ بغیر کپڑوں کے غسل نہیں ہوتا ہے، یعنی ستر ڈھکا ہونا چاہیے تب غسل ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہر ایک کو بزرگی کا سرٹیفکیٹ نا ایسے عام جاری کرنے کی کوشش نہ کریں، جو جہاں پہ لیا ایک فارم فل کیا اور آپ نے ٹھپا لگایا اور بزرگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ایسے لوگ بزرگ نہیں ہوتے۔ جیسے یہ جس کو آپ بزرگ کہہ رہے ہیں اس نے بالکل غلط مسئلہ بتایا، اب آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم جیسے عوام الناس جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بزرگ بنا دیتے ہیں، جن کو نہ کچھ علم ہوتا ہے، کلمہ تک سے ہی پڑھنا نہیں آئے گا، غسل کے فرائض تک ان کو پتہ نہیں ہے، اور ہم بس داڑھی دیکھی، گلے میں مالائیں دیکھی، ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا،
انگلیاں میں انگوٹھیاں دیکھیں صاحب بن گئے، یہ تو بزرگ بن گئے، اس سے کس بزرگی کا کہاں سے تعلق ہو گیا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، اور تقوی پرہیزگاری علم کے بغیر نہیں آ سکتی، لہذا صاحب علم اور صاحب تقوی بعمل آدمی ان سے مسئلہ پوچھیں، اور خصوصاً مفتیان کرام سے یا ان سے نیچے درجہ پھر علماء کرام جو واقعی مسائل کو جانتے ہیں ان سے پوچھیں۔ اب انہوں نے غلط مسئلہ بتایا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، یعنی آپ کے نزدیک ہر داڑھی والا بزرگ ہے۔ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، میری ساس جو تھی وہ ایک مسجد میں چلی گئی، وہاں ایک مولوی صاحب نظر آ گئے، ان سے پوچھا بھی میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں کیا کروں؟ اس نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں سب ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، ہمارے گھر پہ آ کے بتایا، وہ بچی کہتی ہے کہ ہم سب جاہل تھے، میں چلی گئی اور کئی سال ساتھ رہی ہوں، اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو مسئلہ غلط بتایا گیا تھا۔ اب یہی ہوتا ہے مسجد میں کوئی خادم صاحب مؤذن صاحب بھی ہوں گے نا داڑھی والے تو وہ عالم ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ مسجد میں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ چلتے پھرتے کسی بھی کالے کوٹ والے کو اپنا کیس دے دیں گے، یا ہر جو ہاسپٹل کے اندر آپ کو آدمی نظر آئے گا وہ ڈاکٹر ضرور ہوگا؟ یہ چیزیں ذرا سوچا تو کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ جو انہوں نے بتایا اور بالکل غلط مسئلہ بتایا ہے۔ کپڑے اتار کر غسل کیا جائے گا، کپڑے ڈھک کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کپڑے اتارنے کے بعد وضو بھی ٹھیک ہے اور غسل بھی ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے بتایا آپ کو زبان سے کچھ نہیں پڑھیں گے، یہ جو مسئلہ بتایا غلط بتایا، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اور آپ نے اگر اس کو آگے بتایا تو آپ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ غلط مسئلہ بتانا منع ہوتا ہے۔